أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك انک کنت من الخاطئین۔ اس کے بعد جب مصر میں یوسف کو بیچا گیا تو ان کو خریدنے والے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خوب عزت اکرام کے ساتھ اپنی دیکھ بھال میں رکھنا، بہت ممکن ہے کہ آگے یہ لڑکا ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اور اس طرح ہم نے ملک مصر میں یوسف کے قدم جما دیے اور ہم نے یوسف کو اپنی تربیت میں خواب کی تعبیر کے ذریعے حقیقت کی گہرائی کا علم عطا فرمایا۔ اللہ اپنے حکم کو جاری کرنے میں غالب ہے لیکن اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں۔ اور جب یوسف اپنی بھری جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو دانش مندی اور علم عطا فرمایا، اور ہمارا تو یہ دستور ہے کہ نیکی کرنے والوں کو ہم خوب اچھی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف کو رکھا گیا تھا وہی ان کو پھسلانے لگی اور ڈورے ڈالنے لگی کہ یوسف کا جی ڈھلک جائے، اور دروازے بند کر کے بولی کہ یوسف آ جا، جو کچھ ہے سب تیرے لیے ہے۔ یوسف بولے اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے اب تک اچھی طرح رکھا ہے اور ظالم لوگوں کو وہ کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اس عورت نے یوسف کے ساتھ ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف اگر اپنے رب کی دلیل اور حجت سے واقف نہ ہوتے تو ان کا بھی ارادہ ہو جاتا۔ اس طرح ہم نے یوسف کو برائی اور بے حیائی کے کام سے بچا لیا، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ دروازے کی طرف یوسف آگے اور عورت پیچھے دوڑی، اور یوسف کی قمیص عورت نے پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دی۔ اس بھاگ دوڑ میں جیسے ہی دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو عورت کے شوہر کو موجود پایا۔ بیگم عزیز بولی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے اس آدمی کے لیے جو تیری گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اسے جیل خانے میں بند کیا جائے یا پھر کوئی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا اور کوشش کی کہ میرا جی اس کی طرف لگ جائے، اور اسی وقت عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یہ عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہے تب بولا کہ تم عورتوں کا یہ فریب ہے اور تمہاری چالاکی بڑی غضب کی ہے۔ پھر کہا گیا کہ یوسف اب اس بات کو نظر انداز کر دو، اور اے بیگم عزیز تم اپنے قصور کی معافی مانگ لو، یقیناً بھول اور خطا تو تمہاری ہے۔